پروردگار عالم نے اسی رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک اور نعمت، ایک اور پیاری سی عبادت عطا فرمائی، اور وہ ہے اعتکاف، متکف ہونا، الگ ہو کے ایک طرف سارے زمانے سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا۔ آپ کے زمانے میں لوگوں کو جب اس کا شوق ہوتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہمارے لیے وہ جگہ منتخب فرما دیں جہاں ہم عبادت کے لیے ایک طرف ہو کے کٹ کے بیٹھ جایا کریں اور اللہ کو یاد کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول اصحاب رسول کے گھروں میں گئے اور وہ جگہ منتخب فرما دی، انہوں نے اس جگہ کو اپنا مصلی بنایا اور وہیں عبادت کرتے اور بالکل الگ ہو کر بیٹھ رہتے۔ اعتکاف مرد و زن دونوں پر لاگو ہے۔ یہ آخری 10 روز کے لیے ہے، رمضان کے آخری 10 روز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رمضان میں اعتکاف نہ کر پائے تو جو آخری سال ہے اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جو رمضان میں کبھی بھی آپ نے چھوڑی نہیں۔ ایک رمضان میں نہ کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کوئی جنگ درپیش تھی یا بیماری درپیش تھی، تو آخری رمضان میں آپ نے اس کو 20 یوم کر دیا، یعنی کہ 10 یوم پچھلے رمضان کے بھی اس میں آپ نے شامل فرمائے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے اور ہمیں اس کو غور کرنا ہے کہ ہمیں وہاں کرنا کیا ہوتا ہے۔ مستورات اپنے گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، محرم اور نامحرم سب سے الگ رہ کر۔ مرد نے 2 چادروں کے پیچھے مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے، اور وہ جو آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کٹنے کا نام ہے، متکف ہونے کا نام ہے، اللہ کے ہو کر رہ جانے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک لمبی چادر تان دی، سارے 8-10 آدمی اس میں پڑے ہوئے ہیں، 2 چادریں ہوں گی، ایک ادھر اور ایک ادھر، اکیلا ہوگا۔ یہ اس کو زندگی میں ہی قبر کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہاں بھی تو اکیلا ہوگا اور تو نے اپنے اللہ کو جواب دہی کرنی ہے، اور یہاں بھی یہی سوال اس کو ان کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اس نے بیٹھنا ہے، غور کرنا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کہاں جاؤں گا، کیا پوچھا جائے گا، اس کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، جب آپ رمضان میں جاتے تھے تو آپ کا اعتکاف تو یہ ہوتا تھا کہ کائنات کی تقدیر بدلنی ہے، ظلم و ناانصافی کو ختم کرنا ہے، استحصال کا خاتمہ کرنا ہے، مجھے آنے والے زمانے میں بت پرستی کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے پلاننگ اور غور و فکر اور سوچ بچار کہ اس کو قابل عمل کیسے بنانا ہے۔ اب آپ جب اعتکاف کریں کم سے کم اپنے حوالے سے سوچیں کہ میں جو دن بھر ہیرا پھیریاں کرتا ہوں، ناجائز کام کرتا ہوں، ضمیر پہ بوجھ ہے، اس سے میں کیسے نجات پاؤں۔ اگر اس کو آپ اس کا جواب لے کر وہاں سے آ گئے، ان 10 دنوں میں آپ نے پروگرام بنا لیا کہ میں نے اپنے آپ کو یزکی کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ یہ تنہائی آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ تنہائی اس لیے ہے کہ آپ تنہائی والے سے جڑ جائیں، تنہا سے وابستہ ہو جائیں، کہ جب آپ اکیلے رہیں گے تو اکیلے کے ساتھ رہیں گے۔ تو اعتکاف کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تنہائی کی پریکٹس کرنی ہے، زندگی میں رہتے ہوئے موت کو سمجھنا ہے۔ مجھے ایک شخص نے ایک بار سوال کیا تو میں نے کہا میں تجھے اعتکاف کی ایک حکمت بتاؤں۔ میں نے کہا تم 2 چادروں میں بیٹھے ہوئے ہو، الگ بالکل تنہا مسجد میں، تمہارے گھر ہانڈی بن رہی ہے، تمہارے بچے اسکول جا رہے ہیں، تمہاری دکان کھلی ہوئی ہے، یا جس دفتر میں ملازم ہو وہاں پہ وہ دفتر چل رہا ہے، کوئی بیمار ہو گیا تو دوائی مل رہی ہے، سارا نظام تیرے گھر کا رن کر رہا ہے، پوری طرح چل رہا ہے، اور تو الگ بیٹھا ہے۔ اللہ تجھے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جب تم منو مٹی کے نیچے ہوگا تب بھی سب چلے گا، تو نہیں چلا رہا، میں چلا رہا ہوں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر یہ یقین آپ کا پختہ ہو جائے کہ میں نہیں چلا رہا، وہ چلا رہا ہے، تو گھپلا کہاں ماریں گے آپ، بے ایمانی کب کریں گے، خرابی کہاں سے کر لیں گے، کم کہاں سے توڑ لیں گے، ایکسپائر چیزیں کیسے بیچ لیں گے، کسی کا مال کیسے غصب کر لیں گے، زمین پہ قبضہ کیسے کر لیں گے، کچھ بھی نہ کر پائیں گے۔ اعتکاف کو اگر سمجھ جائیں، یہ موت سے پہلے آپ کو بتایا جا رہا ہے موت کی ٹریننگ، کہ تو ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے، مال اکٹھا کر رہا ہے، لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، میرے بچیاں کا کی بنے گا۔ وہ بتا رہا ہے کہ تو بیٹھا ہوا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر رہا اور سارا کام چل رہا ہے۔ تو اعتکاف بہت عظیم عبادت ہے، اللہ کے رسول نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، اور تمام جتنے پیغمبر گزرے ہیں، جتنے عظیم لوگ گزرے ہیں، وہ الگ ہو کر زمانے سے کٹ کر بیٹھا کرتے۔ اب سورہ کہف ہے، اصحاب کہف ہے، کٹ کر زمانے سے وہ غار میں چلے گئے تھے، جو غار والے ہیں سورہ کہف، کٹ کر زمانے سے کٹ کر چلے گئے تھے وہاں۔ تو وہ اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ تم زمانے سے کٹ کر اب کٹنا کیسے ہے۔ یہ تو جسمانی طور پہ آپ کٹ گئے، مگر آپ وابستہ ہیں سب سے، دھندے کا بھی خیال ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کٹے تو نا، معاملہ تو آپ کا جڑا رہا معاشرے سے۔ آپ نے کٹنا یہ ہے کہ یہ تصور کر لینا ہے، یہ اپنے اندر اس بات کو پوری طرح راسخ کر لینا ہے کہ اللہ چلا رہا ہے، میں نہیں چلا رہا۔ جب آپ کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے گی نا
تو فکر مندیاں ختم ہو جائیں گی، آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے، آپ کی وابستگی پروردگار عالم کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ نے اس کو سمجھنا ہے، متقف ہو جانا ہے، صرف ایک اللہ کا ہو کے رہنا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا یہ ایقان ہو کہ جو کچھ ہے میرا اللہ کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کیا، غور و فکر کیا۔ غور و فکر کا بہترین انداز ہے، اور رمضان میں اس لیے زیادہ یہ ضروری ہو جاتی ہے، یہ تو ویسے بھی انسان کو اعتکاف کرنا چاہیے، رمضان میں اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے۔ آپ جب رمضان میں سوچتے ہیں تو سوچیں خالص ہو جاتی ہیں، ذہن اور ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، بھاگتا نہیں ہے، بدکتا نہیں ہے، دماغ ایک جگہ پوری طرح مرکوز ہو جاتا ہے، جیسے کنسنٹریشن کہتے ہیں نا، اس کی کنسنٹریشن پراپر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو آپ کی تربیت اور آپ کی اخلاقی اور نفسیاتی درستگی کے لیے نہ ہو۔ اعتکاف ان میں سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ کا یقین اس نے ٹھیک کر دیا تو آپ کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ یقین وہ چیز ہے جو کہ آپ کے اعمال کو نکھارتی ہے، پالش کرتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو، اب میرے پاس لوگ آتے ہیں، آئے ہیں جی متے اللہ سن لیں، اور میں نے کہا جب متے تمہارے پیش نظر ہے تو اللہ انشاءاللہ کبھی نہیں سنے گا۔ وہ تو کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرت سے بھی قریبی۔ ہم اس کو بلیو ہی نہیں کر رہے، زبانی مانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، عملاً نہیں مان رہے، عملاً ہمارا اس پہ بلیو ہی نہیں ہے کہ عملاً ہم اس کو مان لیں، عملاً نہیں مان رہے۔ تو ہمیں عملاً ماننے کے لیے اعتکاف کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرے سارے کام چل رہے ہیں، میں تو یہاں پڑا ہوا ہوں۔ تو یہ دماغ میں آپ کے پختہ ہو جائے کہ جب میں نہیں ہوں گا تب بھی سب چلیں گے، پھر آپ ہیرا پھیری سے کوئی چیز جمع نہیں کریں گے، کوئی چکر آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اور پھر ویسے بھی صوفیوں کے ہاں بھی ایک طریقہ رہا ہے، وہ آپ کو مخصوص ذکر دیتے ہیں، مخصوص جگہ دیتے ہیں، مخصوص وقت دیتے ہیں کہ یہ عبادات آپ نے یہاں پر کرنی ہے۔ جب ایک مخصوص جگہ پہ آپ مستقل عبادت کرتے ہیں، ہر چیز آپ پنکچویلٹی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ وہاں فرشتے مقرر فرماتا ہے جو آپ کی دعائیں اس تک پہنچاتے ہیں، جو آپ کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اعتکاف میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح اعتکاف کریں اور اس میں اللہ تللے نہ کریں، موبائل کو اپنے گھر رکھ کے جائیں، گپے مت ماریں، تنہا رہیں، کوشش کریں تنہا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ آپ کی دعائیں کیسے قبول کر رہا ہے اور کیسے آپ کو فضیلتیں دے رہا ہے۔ جب آپ اٹھیں گے نا اعتکاف سے 10 دن کے بعد تو آپ ایک نئے شخص ہوں گے، آپ کی آنکھوں میں نور برس رہا ہوگا، آپ کے چہرے پہ نور برس رہا ہوگا، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیات پیدا ہو چکی ہوگی۔ یہ تنہائی کی عبادت جو ہے یہ بڑی کمال ہے۔ آپ دیکھیں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دنیا میں مذاہب ہیں، سب کے ہاں تنہائی کی عبادات ہیں، سب کے ہاں ہیں۔ کیوں کہ تنہا تنہائی میں ہی ملتا ہے، تنہا اکیلا اکیلے میں ملتا ہے۔ اس کو پریکٹس کرنا ہے، اور اسلام نے یہ پریکٹس آپ کو رمضان میں اعتکاف کی اعلیٰ عبادت دے کر آپ کو اس کی پریکٹس کروا دی ہے، آپ سے آپ پہ لاگو کر دی ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو سیکھ لیا اور اعتکاف کو اعتکاف کا حق ادا کرتے ہوئے کیا، وہاں بیٹھ کے میں جاتا ہوں مسجدوں میں تو گپے مار رہے ہوتے ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے، جو وہاں معتکف ہوئے ہوئے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دین کی باتیں کریں۔ دین کی باتوں کے لیے اعتکاف نہیں ہے، دین کے فہم کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے ہے، سوچ کے لیے ہے، باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ باتیں نہیں کرنی، خاموش، کیونکہ جتنی پاور خاموشی میں ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر کسی چیز میں اور پاور ہوتی تو اللہ خاموش نہ ہوتا۔ سب سے خاموش اللہ ہے جو سب سے طاقتور ہے۔ تو آپ کو خاموشی کی پریکٹس کرانی ہے۔ جب آپ اکیلے ہوں گے تو کسی سے باتیں تو نہیں نہ کریں گے۔ اگر 10 دن آپ نے خاموش رہنے کی پریکٹس کر لی اور زندگی میں اس پریکٹس کو باہر لا کر آپ نے اپنے اوپر لاگو کر لیا تو آپ کامیاب ترین انسان ہوں گے، اللہ کے مقرب ترین انسان ہوں گے۔ کوئی اللہ والا جو ہے، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ جتنا بولا جائے گا اتنا جھوٹ شامل ہوگا، اتنی دروغگوئی شامل ہوگی، اتنی خود پسندی شامل ہوگی، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کو صحیح روحانی انداز میں سمجھو تاکہ آپ اللہ کے مقرب بندوں میں، کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں، آپ کی زندگی میں ڈسپلن آ جائے۔ کیونکہ یہ سب سے مشکل ہوتا ہے کہ خاموش رہنا، دشوار ترین کام ہے دنیا کا۔ بے شمار لوگ زندگیوں میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ بول پڑتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کو بولنے کی پریکٹس کو کم کروانا ہے، تنہائی میں رہنے کا عادی بنانا ہے، کم کھانے کا عادی بنانا ہے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے اس کی۔ جو اعتکاف کو پا گیا وہ اللہ کو پا جائے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرما دے، آپ کو یہ موقع نصیب کرے، یہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ آپ لوگ معتکف بھی ہوں اور سمجھ کے ساتھ ہوں۔ ایسے نہ ہو کہ بغیر سمجھے بوجھے
موبائل ساتھ ہو, کاروباری توجہ پوری کی جا رہی ہو. میں عمرے کے لیے گیا, ہم 22 آدمی تھے, تو میں نے ایک عمرہ کیا اور میں بیٹھ گیا. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ روز جاتے مسجد عائشہ احرام باندھتے, انہوں نے کچھ 26 عمرے کیے. وہ میرے ساتھیوں سے کہنے لگے, تمہارا استاد کیسا آدمی ہے, اس نے صرف ایک عمرہ کیا, میں نے تو 26 کر لیے. انہوں نے کہا تو بابا ہی سے خود پوچھ لے, یہ شرماتے نہیں ہیں, جھجکتے نہیں ہیں کوئی بات بتانے میں. کہنا یہ بات ہے. میں نے کہا جب شام کو ہم عشاء کے بعد اکٹھے کھانا کھائیں گے تب سوال کرنا. پھر انہوں نے پوچھا, میں نے کہا محترم یہ بتاؤ کہ آپ لاہور سے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں لاہور سے, یہ کاروبار ہے. میں نے کہا ڈیلی کتنی دیر بات کرتے ہو لاہور؟ کہتا ہے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ. میں پوری سیل پوچھتا ہوں, دکان کا احوال پوچھتا ہوں, بچوں کا احوال پوچھتا ہوں, سارا کچھ پوچھتا ہوں. اس کے بعد سوتا ہوں رات کو. میں نے کہا میں اپنا تمہیں بتا دوں, میں نے کہا میں جب سے آیا ہوں میرے لیے اپنے گھر فون کرنا حرام ہے, کیونکہ میں رشتے توڑ کے آیا ہوں اپنے مالک کے پاس اس سے معافی لینے کے لیے. اگر میرا تعلق پیچھے ہی جڑا رہے گا خالق سے کیا لوں گا؟ میں کہ تو جسمانی طور پہ یہاں ہے, ذہنی طور پہ لاہور میں ہے. میں جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی طور پہ تینوں حالتوں میں مکہ میں ہوں یا مدینہ میں ہوں. تو آپ جہاں ہو وہاں پورے کے پورے رہنے کی پریکٹس ہے اعتکاف. تو میں نے کہا تم جسمانی طور پہ حرم میں ہو اور روحانی طور پہ لاہور اپنی مارکیٹ میں ہو. اگر آپ نے اس طرح کا اعتکاف کرنا ہے کہ آپ بیٹھے مسجد میں ہیں, دماغ آپ کا دکان پہ ہے, تو ہرگز ایسا اعتکاف نہ کریں. یہ اللہ منہ پہ دے مارے گا. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر.